اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی خاص ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں اس نے بنایا اس کے لیے کسی قسم کا ٹیڑھ۔ تعریف ہے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یعنی کہ اس کے کتاب اتارنے پر اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اگر وہ کتاب نہ اتارتا، ویسے ہی کہتا کہ نیک بنو، ویسے ہی کہتا کہ گناہوں سے بچو، تو کیسے پتہ چلتا کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے؟ تعریف ہے اس کی کہ جس نے کتاب اتار دی، اس کا شکریہ کہ جس نے کتاب اتار دی۔ علی عبدہ، اپنے عبد پر، یہ بھی مقام مدح ہے، اور مقام مدح پر تعریف کے مقام پر جو صفت ذکر کی جاتی ہے، جو وصف ذکر کیا جاتا ہے، وہ وصف باقی اوصاف سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمدہ ترین وصف تھا وہ وصف عبد ہے۔ عبودیت، عبادت کرنا آپ کی افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں صفت اور خوبی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور بندہ اور رب کی مخلوق ماننے میں کیا آر ہے؟ ہمیں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت تمام مخلوقات پر دی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں۔ ہاں، اس کتاب میں کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں، البتہ جو ٹیڑھ دل اس کو پڑھتا ہے وہ ٹیڑھا رستہ اختیار کرتا ہے۔ کتاب میں ٹیڑھ نہیں ہے، کتاب بالکل ٹھیک ہے۔ قیما لینذر بأسا شدید، قیما مضبوط ہے، نگران ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت عذاب سے، من لدنہ صلی اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری دے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ایمان والے وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ یہ کتاب کافروں کو ڈرانے کے لیے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے کے لیے ہے۔ مَاکِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، ٹھہرے رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ جنت ہے کہ جہنم ہے، جس میں بھی وہ جائیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ڈرائے، لِيُنذِرَ تاکہ وہ ڈرائے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ یہ نبی ہم نے اس لیے بھی بھیجا کہ وہ شرک سے لوگوں کو ڈرائے۔ اس سے مراد یہودی اور عیسائی اہل کتاب۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، دیکھیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اللہ کی اولاد بنانے سے ڈرایا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ آج اگر کوئی نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھے یا اور کسی طرح کا کوئی شرکیہ عقیدہ رکھے، اللہ سے ڈراتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپوں کے۔ یہ جس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کے بیٹا ہونے کے بارے میں نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے باپوں کے پاس کوئی ایسا علم تھا۔ ایسے ہی اپنے پاس سے اٹکل لگا رہے ہیں، پچو لگا رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ کا فلاں بیٹا۔ کیا علم ہے تمہارے پاس؟ کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت برا ہے وہ کلمہ جو نکل رہا ہے ان کے منہوں سے۔ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں وہ کہہ رہے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ ہی تو کہہ رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے کہ وہ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے، افسوس کرتے ہوئے۔ آپ ہلاک کرنے والے اپنے نفس کو افسوس کرتے ہوئے، یہ تمیز ہے باخع نفسک، آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے نفس کو افسوس کرتے ہوئے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، کس بات پہ؟ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ وہ اس
حدیث پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حدیث کہا، اس لیے جب اہل حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے صرف حدیث نہیں بلکہ قرآن بھی حدیث ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے نازل کیا زمین پر، ہم نے بنایا زمین پر خوبصورتی کو، لہا اس زمین کے لیے، لنبلوہم بے شک ہم نے بنایا اس کو جو زمین پر ہے خوبصورتی، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائے ان کو، ایہم احسن عملا کون ہے ان میں سے زیادہ اچھا عمل کے اعتبار سے۔ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو زینت بنا دیا، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا۔ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو اس کے لیے زینت بنا دیا۔ زمین پر جو کچھ ہے، انسان ہے یا کوئی بھی چیز، یہ زمین کی زینت ہے۔ کیوں بنایا؟ کہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم دیکھیں ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دیکھیں ان میں سے عمل کون کرتا ہے، بلکہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے وہی اخلاص اور اتباع ہونی چاہیے، دو شرطیں جو عمل کے لیے ہیں۔ اور ساتھ زینت کا ذکر اس لیے کیا کہ اچھے عمل کرنے میں جو بعض دفعہ انسان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے وہ دنیا کی زینت ہوتی ہے، زینت کے پیچھے لگ کے وہ اچھے اعمال سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، پہلے بتایا کہ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو خوبصورتی بنایا، اب بتایا کہ اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ بے شک ہم بنانے والے ہیں ما اس کو علیہا جو زمین پر ہے، صعیدہ میدان، جرزا چٹیل میدان بنانے والے ہم اس کو، خوبصورتی ختم کر دیں گے ہم اس کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آپ گمان کرتے ہو کہ بے شک کہف والے اور الرقیم تختی والے تھے وہ ہماری آیتوں میں سے بہت بڑی نشانی؟ مطلب اس آیت کا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کہف اور تختی والے ہماری نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی تھے؟ نہیں، اس سے بڑی نشانیاں بھی ہماری ہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں بھی ہمارے پاس موجود۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ یا دوسرا مفہوم اس کا اثبات کی صورت میں کہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ بے شک کہف والے اور رقیم تختی والے ہماری نشانیوں میں بہت بڑی نشانی تھے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، پہاڑ کے اندر جو غار ہوتی ہے اس کے لیے کہف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ الرقیم بمعنی مرقوم، رقم کی ہوئی چیز، لکھی ہوئی، یعنی تختی وغیرہ جس پر کچھ لکھ دیا گیا ہو۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں اصحاب کہف اور ہیں، اصحاب رقیم اور ہیں، وہ فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک اصحاب کہف وہی لوگ جو اس میں آ گئے تھے، غار کے اندر اپنے ملک سے ڈر کر بھاگے تھے بادشاہوں سے، جس کا ادھر واقعے کا ذکر ہے۔ اور رقیم سے مراد وہ 3 بندے کہ جو سفر پہ جا رہے تھے اور طوفان کی وجہ سے انہوں نے غار کے اندر پناہ لی تو پتھر آگے آ گیا، پھر تینوں نے باری باری دعائیں کی تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا، وہ کہتے ہیں وہ رقیم ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 2 الگ الگ ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا تھا، اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا تھا۔ اصحاب کہف کہے جانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہف کے اندر آ کے پناہ لی تھی، اور اصحاب رقیم کہے جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ کافی عرصہ سے لاپتہ ہو گئے تو ان کے نام تختیوں پہ لکھ کے محفوظ کر لیے گئے یا لگا دیے گئے کہ یہ فلاں فلاں لاپتہ ہیں، ان کا پتہ کیا جائے۔ الرقیم تختی والے، یعنی جن کے نام اس پر لکھ دیے گئے تھے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ اصحاب الرقیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کا پتہ چل گیا کہ یہ فلاں لوگ ہیں تو اس وقت ان کی غار کے باہر قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ان لوگوں نے ان کے نام لکھ کر تختی پر اس غار کے باہر لگا دیے۔
یہ ہماری نشانیوں میں بڑی عجیب نشانی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا واقعہ بیان فرما رہا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ پکڑی نوجوانوں نے کہف کی طرف، غار کی طرف، فقالوا ربنا، بس انہوں نے کہا ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں مہیا کر، عطا کر ہمارے معاملے میں سے بھلائی۔ ہمیں ہمارے معاملے میں سے بھلائی عطا کر۔ جب نوجوانوں نے کہف کی طرف پناہ پکڑی، یہ واقعہ کب کا ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی طور پر تاریخ معلوم نہیں ہے، البتہ یہ کوئی بادشاہ تھا جس میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، جب دعوت دی تو قوم نے ان کو دوبارہ سختی کر کے دوبارہ اپنے مذہب پہ لانا چاہا۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے اپنے ایمان کو بچا کے بھاگتے ہیں، ایمان کو بچاتے ہیں۔ اذ اول فتیہ، جب نوجوانوں نے پناہ پکڑی، فتیہ کے لفظ میں بعض مفسرین نے لکھا کہ اکثر دین کا کام اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے لیتا ہے، یہ عمر ہوتی ہے کام کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں دے اپنی طرف سے رحمت، رحمت سے مراد یہاں پر کہ ہمیں ان کے شر سے بچا اور دین پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں ہمارے معاملے میں بھلائی یعنی رشد اور خیر عطا فرما کہ ہم کیا کریں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کیسا رویہ اور کیسا معاملہ کریں، ہماری اس میں بھلائی والی رہنمائی فرما۔ فضربنا علی آذانہم، یہ نکلے اپنی قوم سے، وہاں پر کوئی غار تھی، وہ غار کس طرف ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی وہاں پر پہنچ نہیں سکا، اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضربنا علی آذانہم، ہم نے پردے ڈال دیے ان کے کانوں پر، فی الکہف، کہف میں، سنین عددا، سالوں کی گنتی تک، یعنی کئی سال ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈالے رکھے۔ کانوں پر پردے ڈالنے کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اکثر انسان جو بیدار ہوتا ہے نا وہ آوازیں سن کر ہوتا ہے، اکثر انسان کی جو نیند ختم ہوتی ہے وہ آوازوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں کو سلا دیا کہ جب وہ سنیں گے نہیں تو نیند کے اندر کسی قسم کا خلل نہیں آئے گا۔ انسان جب تک سنتا رہتا ہے اس وقت تک وہ سوتا نہیں ہے، جب کان بند ہوتے ہیں پھر آنکھیں بھی ساتھ ساتھ بند ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، تو علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قبل الوقوع اور ایک ہوتا ہے بعد الوقوع۔ ایک چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہونا ہے، اور ایک ہوتا ہے جب وہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے واقع ہونے سے پہلے تو جانتا ہی جانتا ہے، لیکن اس کے واقع ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دیکھو یہ چیز واقع ہو گئی، اسی طرح ہو گئی جیسے میں نے لکھا تھا۔ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، گروہوں میں سے کون ہے جو زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے۔ یہ کافی عرصہ سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اٹھایا، انہوں نے آپس کے اندر بات کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر 3-4 آیتوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا، اب تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر کو حق کے ساتھ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی غار والوں کی، لیکن اس میں کچھ مبالغے یا کمیاں بیشیاں ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، جو صحیح بات ہے وہ ہم آپ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، بے شک وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ھدا، اور ہم نے ان کو زیادہ کر دیا تھا ہدایت کے اندر۔ ایمان اور ہدایت کے زیادہ ہونے کی آیت مبارکہ دلیل ہے۔ وربطنا علی قلوبہم،
اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی کمزور ہو، جب وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کے دین کو طاقتور کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر اخلاص کی بنا پر وہ کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل باندھ دیتا ہے، دل اس کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اب یہ دیکھو بادشاہوں کے ساتھ ٹکر لینا کس کا کام ہے؟ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ دل مضبوط کر دے پھر انسان ادھر کلمہ حق کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، تو ہمارا رب نہیں ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم نہیں پکاریں گے اس اللہ کے سوا کسی معبود کو، یقیناً ہم نے تب تو بڑی جھوٹی بات کہی، بڑی زیادتی والی بات کہی اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کا معبود مان لیں۔ کیوں مانے ہم؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ، انداز دیکھیں کتنا زبردست ہے، یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ اپنے شرک پر واضح دلیل کیوں نہیں لا رہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دی تھی کہ بغیر دلیل کے کچھ نہیں لینا، بغیر دلیل کے کچھ نہیں ہے، ورنہ بغیر دلیل کے کوئی چیز حجت بنتی ہے۔ اس پر دلیل واضح کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ پر جو جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ، جب تم ان سے علیحدہ ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان سے جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، إِلَّا اللَّهِ، سوائے اللہ کے۔ سنو، یہاں سے الولاء والبراء اور ہجرت کے مسائل بھی سمجھ آتے ہیں کہ ہجرت، یقیناً ان نوجوانوں نے ہجرت کی، اور ہجرت اس وقت لازم ہو جاتی ہے جس وقت انسان کو دین پر عمل کر دینا ناممکن بنا دیا جائے اور جان کو خطرہ ہو۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ بھئی تم جب ان سے جدا ہو، اور اس سے جب جدا ہونا جس کی یہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی، اسی لیے فرمایا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی کرتے تھے۔ تو کہا کہ ان سے بھی جدا ہو جاؤ اور ان کے جھوٹے معبودوں سے بھی تم جدا ہو جاؤ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر تم نے غار کی طرف پناہ پکڑنی۔ حدیث کے اندر بھی آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت آدمی کا بہترین سامان وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کی دنیا بکریاں سے چلتی رہے گی، دودھ پیے گزارا کرے، اور اس کی جو دنیا آخرت جو ہوگی اس کی، وہ لوگوں سے جدائی میں محفوظ ہو جائے گی، فتنوں سے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کلی طور پر واعظ اثر نہ کرے گا۔ آج کے دور میں یہ حکم نہیں ہے، آج کے دور میں واعظ کرنا چاہیے، واعظ اثر کرتا ہے۔ جب واعظ بالکل اثر نہ کرے اور لوگ واعظ پر پابندی اور ایسے ظلم و ستم شروع ہو جائیں کہ واعظ کے رستے بند کر دیے جائیں، پھر اس صورت کے اندر اور فتنے ایسے پھیل جائیں کہ الٹا واعظ کو بھی وہ اپنی طرف کھینچیں، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائے۔ تو انہوں نے کہا بھی غار کی طرف نکلو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اٹھائے گا تم کو تمہارا رب اپنی رحمت کے ساتھ اور مہیا کر دے گا، آسان کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سے آسانی کو۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ دیکھو یہ بہت بڑی بات تھی، سامان نہیں لیا، کھانے کا انتظام نہیں کیا، اور وسائل اکٹھے نہیں کیے، وہ رب ہے نا، اس نے کافی دیر تک ان کو سلائے رکھا، کافی دیر تک۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کے ایک ایک کام میں کئی کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاح دی ہے کیونکہ اسی وقت اگر یہ کھانا لینے کے لیے نکلتے، جب آئے تھے اگلے دن یہ کھانا لینے نکل جاتے تو یہ محفوظ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا کہ کھانے کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو محفوظ کرنا، ان کو کوئی ایسی ضرورت ہی نہ پڑے کہ جس سے ان کو باہر جانا پڑے۔
سلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے معاملے سے آسانی کرے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو اللہ پہ توکل کر کے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے واقعی آسانیاں کرتا ہے۔ اب کتنا بظاہر یہ مشکل تھا، آج کی دنیا میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ لوگ برائی کو چھوڑنے کو بڑا مشکل کہتے ہیں۔ جی کیسے ہم چھوڑیں، جی کیسے چھوڑیں، بڑا مشکل ہے جی، متبادل کیا ہے، ذریعہ معاش کیا ہے، بیوی بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ دیکھو ان کو، توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے 100 سال سلایا اور اللہ نے کھانے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور تو دیکھتا ہے سورج کو جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو وہ کاٹ کے گزر جاتا ہے، عن کہفہم ان کے، تزاورو وہ گزر جاتا ہے، عن کہفہم ان کی کہف سے، ان کی کہف ان کی غار سے ایک جانب سے ہو کر گزر جاتا ہے، ذات الیمین دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جس وقت وہ غروب ہوتا ہے، تقریدہم وہ کاٹتا ہے ان کو، ذات الشمال بائیں جانب۔ جب آتا ہے نا سورج دائیں جانب سے اور جب جاتا ہے تو بائیں جانب سے، اس اعتبار سے غار کا منہ بنتا ہے شمال یا جنوب کی طرف، جنوب کی طرف۔ اور اس صورت میں غار کا نقشہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دھوپ نہیں آتی، غار کے اندر دھوپ نہیں جاتی، اور پہاڑ جو ہوتے ہیں ان کے اندر سورج کی تپش ان کے اندر تک نہیں جا سکتی، یعنی کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ غار ٹھنڈی تھی، خوب ٹھنڈک تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ دھوپ وغیرہ جاتی نہیں تھی۔ اور انسانی جسم جو گلتا سڑتا ہے نا یہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جہاں پر انسانی جسم ٹھنڈک کے اندر پڑے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جسموں کو گلنے سڑنے اور پھٹنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو سورج کی شعاع اس غار کے اندر جاتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ یہاں سے انہی مقامات اور انہی چیزوں سے انسان نے سوچ کے چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ٹھنڈک ڈھونڈی ہے۔ باتیں تقریباً سب قرآن سے نکلی ہوئی ہیں، یہیں سے انہوں نے شورز وغیرہ ثلاجے اور یہ سب چیزیں انہوں نے یہیں سے لی ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس سے ایک جانب میں ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ہیں، غار کے اندر ہیں، ایک طرف میں ہیں جہاں پر دھوپ نہیں جا سکتی۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جس کو اللہ ہدایت دے دے پس وہ ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور جس کو وہ گمراہ کر دے پس آپ اس کے لیے ہرگز کوئی ولی مرشد نہیں پائیں گے، ایسا دوست جو رہنمائی کرنے والا ہو، بھلائی کرنے والا ہو، آپ اس کے لیے نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا اور آپ ان کو گمان کرو گے جاگتے ہوئے۔ دیکھو کمال یہ کہ ان کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ ان کو سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بھی بدلتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر انسان کا جسم پڑا رہے، کروٹ نہ بدلے، سارا خون ایک طرف جم جاتا ہے، رک جاتا ہے، دوسری طرف جسم کا نظام بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے جسموں کو زندہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، رکھنے کے لیے ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں ہم۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اور ان کا جو کتا ہے نا وہ پھیلائے ہوئے ہے اپنے بازوؤں کو، بالوسید چوکھٹ پر، اس غار کے منہ پر ان کا کتا اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر آپ جھانکو گے اس کے اوپر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا البتہ پھیر لیں گے آپ اپنے آپ کو ان سے بھاگتے ہوئے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا البتہ آپ بھر دیے جاؤ گے ان سے رعب میں۔ وہ منظر اتنا ہیبت والا ہے کہ چند نوجوان ہیں
جو اندر لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، کروٹیں وہ بدل رہے ہیں، اور باہر کتا بیٹھا ہوا ہے، اتنا ہیبت والا منظر ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا اور جس طرح ہم نے ان کو پناہ دی، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں آپس میں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہنے والے نے ان میں سے کہا کتنی دیر تم ٹھہرے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ابھی مرے نہیں ہیں، یہ سوئے ہیں۔ سوئے ہوئے کو اپنی مدت کا نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر سویا، اور جو فوت ہو جائے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ فلاں میری قبر پہ آ کے مانگ رہا ہے میرے سے؟ جب سویا بندہ اپنے سونے کے بارے میں علم نہیں رکھ رہا کہ وہ کتنی دیر سویا، تو وہ کسی کو کیا جانے؟ یا تو نعوذ باللہ تم یہ کہو کہ یہ اللہ کے ولی جانتے تھے، جان بوجھ کے ایسے کر رہے تھے، کہو یہ جھوٹ بول رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ عقیدہ قرآن میں دیتا ہے کہ فوت شدگان کو تو اپنا نہیں پتہ، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، وہ تمہیں کیا جانے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ سمجھدار لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے ایسی بحثیں کہ جن میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہو، اس میں زیادہ نہیں الجھتے، چھوڑو یار بس اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں کیا ملے گا ہمیں کہ ہم اتنی دیر ٹھہرے ہیں، چھوڑ دو اس بات کو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس تم بھیجو کسی ایک کو اپنی اس چاندی کے ساتھ، سکے کے ساتھ شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس وہ دیکھے کون ہے ان میں سے اچھا کھانے کے اعتبار سے، ازکا طعاما، زیادہ پاکیزہ، ازکا، زکا یزکی تزکیہ، ازکا زیادہ پاکیزہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید میں اور حلال کو دیکھنے میں ان نوجوانوں کی انتہائی احتیاط تھی۔ کھانا لیتے وقت بھی کہہ رہے تھے کہ کھانا حلال ہونا چاہیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ورع اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں، بازار سے جب چیزیں خریدتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان میں ازکا طعام کس کے پاس ہے۔ ایسے قصابوں سے گوشت لینا جو بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے، نہ کبھی پوچھا، نہ کبھی پرواہ کی، پتہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے عقیدے ٹھیک، اور بسم اللہ تکبیر بھی نہیں وہ پڑھتے، پیچھے رہ کیا گیا۔ غفلت تو انسان جہاں مرضی لے آئے نا، نہ کرے تو نہ کرے، لیکن اگر انسان کے دل میں تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ احتیاط کرتا ہے۔ وہم توہم وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہم پرستی الگ چیز ہے، یہ وہم پرستی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو ازکا طعام لے کر آؤ، ایک تو وہ کھانا جو ہے نا وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، اور دوسرا عمدہ قسم کا۔ معلوم ہوتا ہے یہ بازوق لوگ تھے، بازوق امیر زادوں کے بچے تھے، امیر زادے تھے یہ کہ اچھا کھانا لے کر آؤ، اچھا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین سے بہترین کھانا بھی کھایا، آپ بکری کا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھوکیں بھی کاٹی ہیں۔ جو بہترین کھانا ملے اس کو کھانا چاہیے۔ بعض صوفیاء نے گوشت اور اس طرح کی عمدہ مرغن غذاؤں کو یہ کہہ کر چھوڑا ہوا، نہیں جی یہ نہیں ہمیں کھانا چاہیے۔ یا بعض کے بارے میں یہ آتا ہے، او جی ہم اگر ایک دن لذیذ کھانا کھائیں گے تو پھر ہم باقی دنوں میں اپنے گھر کے کھانے کیسے کھائیں گے؟ یہ سوچیں اپنی اپنی سوچیں ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو بڑے ورع اور تقوی پر مبنی ہو، یہ تصوف پر مبنی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ سے عمدہ کھانا بھی کھایا، عمدہ سے عمدہ پوشاک بھی پہنا، اچھے سے اچھے کپڑے بھی پہنو اور اچھے سے اچھا کھانا بھی کھاؤ، اللہ تعالیٰ جو دے اس کو کھاؤ، استعمال کرو۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس وہ لائے رزق اس سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہاں پر ایک کام کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ہم مہاجر ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں،
اور مہاجر آدمی جب پردیس میں ہوتا ہے نا تو اس کو بڑی نرمی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ گویا کہ یہ انہوں نے پردیس میں رہنے کے اصول بھی بتائے کہ وہاں پر نرمی برتو، کیونکہ تم اپنے وطن میں نہیں ہو، اپنے گھر پہ نہیں ہو، نرمی برتنی ہے تم نے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی برتے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ پوشیدگی سے مخفی طریقے سے یہ کام کرے، وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ مخفی طریقے سے یہ کام کرے، کسی کو بتائے نا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہ تمہارے بارے میں کسی ایک کو نہ بتائے۔ احتیاط بڑی ضروری ہے، احتیاط، اپنے ساتھیوں کو سمجھانا، خاص طور پر ایسے مقامات پر، یہ یہیں سے ملتا ہے۔ آگے ان کا ایمان کا معیار آپ چیک کریں، اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، بے شک وہ لوگ اگر غالب آ گئے تم پر، وہ کافر اگر غالب آ گئے تم پر، يَرْجُمُوكُمْ، اور تم کو رجم کر دیں گے، أَوْ يُعِيدُوكُمْ، یا تم کو وہ واپس لوٹا دیں گے، فِي مِلَّتِهِمْ، اپنی دین میں، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیسا ان کا مضبوط ایمان تھا کہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے نا تو وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں کافر بنا دیا تو تم کبھی نجات نہیں پاؤ گے۔ یہ ان کا کامل ایمان تھا، اور آپ نے بھی فرمایا نا کہ ایمان کا ذائقہ کوئی نہیں چکھ سکتا جب تک وہ کفر کو میں لوٹنا یوں ناپسند نہ کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ان مومن بندوں نے یہ کہا کہ اگر تم واپس لوٹا دیے کہ تم تو تباہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ان کے ہاتھ پر نہ لگوائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ آپس میں باتیں کر کے یہ انہوں نے بندہ باہر بھیجا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے اطلاع پائی ان لوگوں پر، اعثرنا ہم نے معلوم کروا دیا، مطلع کر دیا، علیہم ان پر، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ لوگ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہم نے کب معلوم کروایا؟ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں اپنے معاملے کا، فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، بس انہوں نے کہا کہ تم ان کے اوپر ایک عمارت بناؤ، رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا، کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے تھے، عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، ان کے معاملے پر، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، البتہ ہم ضرور بھی ضرور ان پر مسجد بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کے اس لیے اٹھایا تاکہ دنیا داروں کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد اللہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کو اللہ اگر اتنے سال سلانے کے بعد اللہ اگر اٹھا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی قبروں سے اٹھا سکتا ہے۔ عین اس موقع پر ہم نے یہ کام کیا جب ادھر یہ بحثیں چل رہی تھیں، کہ اللہ مرنے کے بعد اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا، اگر اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا۔ عین اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا ان کے اٹھنے کا۔ ہوا اس طرح کہ یہ چاندی لے کر باہر گیا، اب یہ تفصیلی روایات ہی ہیں، اس نے جا کر کسی دکاندار کو سکہ دیا، تو دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو وہ سکہ پرانا تھا، اس نے یہی سمجھا کہ شاید اس کو کوئی خزانہ وغیرہ ملا ہے۔ ہر دور میں لوگوں کی سی آئی ڈی اپنی ہوتی ہے، تو انہوں نے پوچھا، اس سے معلومات کرنا چاہیں، اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تو کل ہم گئے ہیں ہم ذرا کل ساتھی یہاں سے نکلے ہیں، اسی شہر کے باسی ہیں ہم۔ انہوں نے حلیہ، شکل و شباہت اور یہ سب چیزیں، ظاہر 300 سے زائد سال گزر چکے تھے، لوگوں کے طرز معاش کے اندر فرق آتا ہے۔ کہا کہ تم حلیے سے، سکے سے، ان سب چیزوں سے کچھ شک پڑا، اور کچھ بات پہلے سے مشہور تھی کہ یہاں سے کوئی 300-350 سال پہلے کچھ افراد غائب ہوئے ہیں، توحید والے وہ لوگ تھے، وہ غائب ہیں۔ تو بات تو تھوڑی سی تھی، مختصر یہ کہ پکڑ کے ان کو بادشاہ کے پاس سے جایا گیا، تصدیق کروائی گئی، پتہ کروایا گیا۔ اس نے کہا بھئی ہم ساتھی ہیں کچھ، انہوں نے کہا کدھر ہو؟ غار کے اندر ہیں، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ غار پر گئے، دیکھا
کہ اندر ساتھی ہیں مزید. یہ اندر گیا اپنے ساتھیوں کے پاس, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سلا دیا اندر, کھانا پھر نہیں کھایا. کھانے کے لیے باہر بندہ بھیجا, کھانا پھر نہیں کھایا, اللہ نے ویسے ہی سلا دیا. پھر سو گئے. تو پھر یہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی نشانی یا مسجد بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی بھلا دیا. انہوں نے مسجد بنائی کہ نہیں بنائی اس کی کوئی صراحت نہیں ہے. آج وہ غار, لوگ کہتے ہیں جی, سیاحین کہتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی غار نہیں ہے دنیا کے اندر جس کو ہم نے چھوڑا ہو. ہم غاروں کے اندر پہنچ گئے, ہمیں یہ واقعہ نہیں ملا. بات مختصر ہے کہ جب اللہ آپ سے کسی چیز کو چھپانا چاہے آپ ڈھونڈ لو گے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اوجل کرتا ہے نا تو وہ چیز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے, بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, یار یہ چیز کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے, تھوڑی دیر بعد وہ سامنے سے مل جاتی ہے. جو رب ہماری آنکھوں سے چیز کے اوجل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غار کو چھپایا ہوا ہے. بس انہوں نے عزائم کا اظہار کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا. ویسے بھی نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانا, سجدہ گاہ بنانا, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, ان قریب یہ کہیں گے وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم, اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجماً بالغیب, غیب کے اندازے اور تیر مارتے ہوئے. ویقولون سبعۃ وثامنہم, اور وہ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. ثامنہم کلبہم, 8واں ان کا کتا. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل, آپ کہہ دو نہیں جانتا ان کی گنتی کو, میرا رب زیادہ جانتا ان کی گنتی کو, نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے. بہت تھوڑوں سے مراد اس وقت کے لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا, یا اگر کسی تک وہ صحیح تعداد پہنچی ہے تو. فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا, آپ اس میں جھگڑا نہ کرو مگر ظاہری سا, سرسری سا, ایسی چیزوں میں نہ الجھو ان سے. ولا تستفت فیہم منہم احدا, اور آپ ان سے کسی معاملے میں سوال بھی نہ کیجیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ذکر کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انا من القلیل, میں ان قلیل میں سے ہوں جس کو اللہ نے علم دیا ہے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ سبعۃ وثامنہم میرا قول یہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ یہی قول ہے کہ 7 تھے اور 8واں کتا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو یہاں پر لکھا کہ آداب الخلاف بھی یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں جتنے اقوال ہوں ان کو ذکر کرو اور آخر میں ان میں راجح کو ذکر کرو, رد کرو باطل پر, جس طرح اللہ نے فرمایا رجماً بالغیب. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختلاف ذکر کرنے کا طریقہ سمجھایا کہ اقوال ذکر کرو اور ان پر رد کرو اور آخر پر راجح قول ذکر کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے کہ میں قلیل میں سے ہوں, یعنی یہ مجھے پتہ ہے, میرا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ممکن ہے یہی قول ٹھیک ہو کہ 7 اور 8. بظاہر تو اس میں ایک اور احتمال بھی ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعداد بتائی کسی کو نہیں. یہ جو ہے نا سبعۃ وثامنہم, 7 اور 8واں ان کا کتا. قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قول پر یہ اس سے رد کیا کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے, نہیں کوئی جانتا ہے مگر بہت تھوڑا. یہ قول بھی واللہ عالم بالصواب یوں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رد ہی کیا اس کا, کیونکہ اگر قلیل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو پھر تو قلیل نہ رہے, پھر تو قلیل نہ رہے. یا بعض اہل علم اس کا یہ جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قلیل سے مراد ہے قرآن کے اترنے سے پہلے.
قرآن کے اترنے سے پہلے اس کو قلیل لوگ جانتے تھے، پھر بعد میں قرآن ہی نے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ بہرحال کبار مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ یہ تیسرا قول جو ہے نا یہ ان کی تعداد بیان کرنے کے لیے ہے، یہ رد کرنے کے لیے اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ ان کے بارے میں نہ جھگڑا کیجئے مگر ظاہری سا، جس چیز میں خاطر خواہ فائدہ نہیں اس پہ زیادہ الجھنا نہیں ہے، ظاہری سا جھگڑا مختصر سا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس میں ہمیں سبق دیا کہ اہل کتاب سے تم نے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ کو جو بتا دیا گیا سو بتا دیا گیا، آپ نے ان سے پوچھنا کچھ نہیں ہے۔ اس میں ان مفسرین کے لیے عبرت ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے تورات انجیل زبور کے حوالے حدیثوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان سے پوچھو ہی نہ، ان سے سوال ہی نہ کرو، علم تمہارے پاس ہے، تم ان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ تمہارے پاس کتاب مہیمن ہے جو ان کی کتابوں کی اصلاح کرتی ہے اور تم جا کے ان سے پوچھتے ہو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ آپ کہو کسی بھی چیز کو کہ میں اس کو کرنے والا ہوں کل، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جب بھی کوئی بات کرو تو انشاءاللہ ساتھ کرو، انشاءاللہ کی بڑی برکات ہے۔ پیچھے ان بنی اسرائیل نے انشاءاللہ کہا تھا تو ان کو گائے ذبح کرنے کی توفیق ملی، نہیں تو انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے ذبح کرنے کی ان کو توفیق ہی نہ ملتی۔ انشاءاللہ کہہ دے اگر کوئی تو اس سے وعدہ بھی نہیں ٹوٹتا، وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دے پھر پورا نہ ہو سکے تو وعدہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ باقی استثناء پر بحثیں ہیں کہ یہ متصل کہنا چاہیے یا کتنے عرصے تک یہ کہہ سکتا ہے، یہ ایک الگ فقہ کی بحثیں ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ یاد کرو اپنے رب کو جب آپ بھول جاؤ۔ اس سے بعض صحابہ کرام کا یہ موقف ہے کہ جب تمہیں انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب تمہیں یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور آپ یاد کرو اپنے رب کو جب تم بھول جاؤ، یعنی انشاءاللہ جب کہنا بھول جاؤ۔ بعض کہتے ہیں 1 سال تک تم انشاءاللہ اگر کسی چیز پر کہہ دیتے ہو تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہ آپ کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس میں بھلائی کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اس معاملے میں بھلائی کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریبی رستہ ہے نا بھلائی والا، میرا اللہ میری اس طرف رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 300 سال۔ وَازْدَادُوا 9، اور انہوں نے زیادہ کیا 9 کو۔ قرآن کا یہ